ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں ہوں شگفتہ یاسمین, میرے ساتھ سمن خلیل یہاں پر موجود ہیں. انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, سیفٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کچھ کوالٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور کوالٹی جو ہے وہ تمام چیزوں میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو کوالٹی ورک کریں, بہت زیادہ کام کرنا اور کوالٹی ورک نہ کرنا, یہ تمام چیزیں. اسی طرح ہم فوڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ فوڈ جب بھی کھایا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کوانٹٹی میں مت جائیے, کوالٹی پہ چلے جائیے. تو ہر چیز میں کوالٹی تو آ رہی ہوتی ہے. سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کی بھی, آپ کے بچوں کی بھی, اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سینئر سٹیزنس ہیں ان کی بھی. اب اس سیفٹی کو کس طرح سے لے کے چلا جائے, کیا کیا جائے. بیچ میں یہ پلاسٹک بیگس کا ہوا تھا جو کہتے تھے کہ اس کو برن اگر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ گیسز ہوتی ہیں جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں, وچ از ہارمفل فار ہیلتھ. اس کے بارے میں ایکچولی سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں گی سڑک پہ, ایون یہاں اپنے گھر سے اسٹوڈیو آتے ہوئے راستے میں ایسی بے شمار جگہیں پڑی جہاں پہ کچرا جل رہا تھا, یا جل نہیں رہا تھا تو کم از کم ایسے اثرات موجود تھے, دیوار کالی تھی کہ وہاں پر کبھی کچرا جلتا رہا ہے. تو انفیکٹ جب کچرا جلتا ہے, اور چونکہ ہمارے یہاں ویسٹ کی سیگریگیشن کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کس کس کیٹیگری کا ویسٹ کس طرح سے ڈسپوز کیا جائے. انفیکٹ اس قسم کا کوئی کانسیپٹ یا کلچر ابھی تک ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہر طرح کا کچرا, ہر طرح کا جو بھی ہمارا رفیج ہوتا ہے یا گاربیج ہوتا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ ڈمپ کر کے اس کو برن کیا جاتا ہے, جس میں پلاسٹکس بھی موجود ہوتے ہیں. سو پلاسٹک جب برن ہوتا ہے تو ڈائی آکسن پروڈیوس کرتا ہے, جو کہ بڑا ہی کارسوجینک کیمیکل ہے اور کارسوجینک گیس ہے. اس کے فیومز جو ہیں اگر وہ انہیل کر لیے جائیں تو اس سے بیہیویئر ڈس آرڈر, ہیئرنگ ڈس ایبلٹی اور مختلف قسم کی بے شمار ڈیزیزز جو ہیں, سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں اور مینٹل النیسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. اور کینسر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی آج کل کینسر اتنا عام ہو چکا ہے یا کارسوجینک افیکٹس اتنے عام ہو چکے ہیں چیزوں میں, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ کس میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہوتا ہے. یہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ انڈیویجول مطلب ایسی چیزیں جو کہ انڈیویجولی بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا سمن, یہ تو ہے کہ لوگوں کو ہمیں ٹرین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب آپ کی کہیں سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور پرسنلی یہ خود کر رہی ہوتی ہیں, ان کی وجہ سب سے زیادہ چارج کر رہا ہوں. جو بیچارہ شرافت سے کم پیسوں میں آ جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پھر آپ ایز اے گیپ فلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑی غلط بات ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گیپ فلر ہے اور اس کو اسی وقت بلانا جب کوئی سلپ ہو جائے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس سے آپ بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے اپنے رویوں کو تبدیل کر لیا ہے, اور یہ رویے جب تبدیل ہوتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ, جس طرح آپ نے کہا کہ مینٹل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, تو وہ ڈس آرڈرز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ایتھکس کی تھوڑی سی کمی ہے ہمارے یہاں, اور سچویشن بیسیکلی یہ ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ بظاہر تو یہ کہہ کے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم انوائرمنٹل اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, ہم سیفٹی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, مگر جب بات آتی ہے کنٹریبیوشن کی, کاسٹ کی, تو ان کے آپ چارجز جو ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس حد تک ہائی ہوتے ہیں. آرگنائزیشنز کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی آرگنائزیشنز اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو میرا اپنا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ آرگنائزیشن سے زیادہ یہ رسپانسبلٹی ان پرٹیکولر سوسائٹیز کی یا ان ایسوسیشنز کی ہوتی ہے جو کہ مختلف آرگنائزیشنز کے تھرو ڈیولپ کی جاتی ہیں اور ان کے کنٹریبیوشن سے ڈیولپ کی جاتی ہیں. ان میں یہ کنٹریبیوشن والی بات اور سوسائٹی والی بات ہم یہیں پہ ہولڈ کریں گے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. کالر کافی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ڈاکٹر انور سے ہی بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ جی. اچھا دیکھیں, آج جو آپ کا ٹاپک ہے اور جس چیز کو آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی آ جاتا ہے, انڈسٹریل ویسٹ آ جاتا ہے, اور پورے شہر کی صفائی ستھرائی اور تمام چیزوں کو ایک ہی اس کے اندر آپ فوکس کر سکتے ہیں ٹاپک میں. لیکن دیکھیں تو ترکی کا شہر استنبول جو تھا وہ دنیا کا گندا ترین شہر تھا اور لوگ وہاں جانا نہیں پسند کرتے تھے. لیکن ایک ڈیکیڈ صرف 10 سال کے اندر اس وقت دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے, اور وہاں صفائی ستھرائی کا سارا نظام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے یہ بات کہنے سے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے کام کرتے ہیں آپ ٹینڈر اوپن کریں جس میں